ان کی شرط پوری کرنے کے لیے اپنے گھر کا سامان بیچ رہے ہیں جو آپ واپس نہیں لے سکیں گے. اسٹاک ایکسچینج آف پاکستان بھی بیچ رہے ہیں. یہ پاکستان مزید ایک دلدل میں چلا گیا. ٹھیک ہے, ایک طرف انڈیا ہے جو کہ عرب ورلڈ کے ساتھ ٹرانسپیرنٹ, اوپن, انڈیپینڈنٹ تعلقات ڈیولپ کر رہا ہے, اور ہم ہر روز اپنے آپ کو عرب ممالک کے سامنے گروی جو ہے وہ رکھوا رہے ہیں. جی, جو ورلڈ کپ ہوگا اس کی سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ ہم دیں گے, یعنی پاکستانی فوج جو ہے وہ اس کی سیکیورٹی کے فرائض انجام دے گی. تو ون وے اور دی ادر بھی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت یہ ڈیفالٹ ہو جانا ہے. کب ہونا ہے, کس طرح ہونا ہے, کیسے ہونا ہے, ہم یہ دیکھیں, یہ بڑی خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. نواز شریف قطر کے وزٹ پر تھے اور وہاں سے $3 بلین کی انویسٹمنٹ کی بات کی گئی ہے, مگر ساتھ ساتھ میں یہ بھی ایڈ کرتی چلوں کہ آئی ایم ایف کی شرط تھی کہ پہلے پاکستان جو ہے وہ جو گلف کنٹریز ہیں جس میں سعودی عرب بھی ہو جاتا ہے, یو اے ای اور دوسرے کئی ممالک, ان سے اگر وہ $4 بلین لے لیں گے تو پھر آئی ایم ایف کا جو لون ہے یعنی اس کی قسط جو ہے وہ ہمیں ملے گی. اور ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں یہ بات کی گئی ہو, لیکن کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کہ جو یہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے؟ انہوں نے قطر کے ساتھ جا کے یہ دو باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے معاہدہ کیا ہے کہ جی جو ورلڈ کپ ہوگا اس کی سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ ہم دیں گے, یعنی پاکستانی فوج جو ہے وہ اس کی سیکیورٹی کے فرائض انجام دے گی. تو اس کا ٹھیکہ لیا انہوں نے, وہ کافی پیسے ان کو مل جائے گی فوج. دوسرا انہوں نے جو وہاں پہ گزارش کی, جا کے ہاتھ پاؤں پڑے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے اثاثے خرید لیں, ٹوٹل کنٹرول میں لے لیں, آپ خرید لیں. اور وہ کوئی تقریباً $2 بلین کے انہوں نے ان کے ساتھ ان کو آفرز دی ہیں, جس میں آپ کے تمام ایئرپورٹس ہیں, جس میں آپ کے تمام سی پورٹس ہیں ایکسکلوڈنگ گوادر, کیونکہ گوادر 40 سال کے لیے چائنا کو دیا ہوا انہوں نے پٹے پہ. اس کے علاوہ آپ کے سارے LNG کے پلانٹس ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے سارے کیا اسے کہتے ہیں سولر پاور پلانٹس ہیں. یہ سب انہوں نے کہا ہے کہ ہم قطر کو کہا ہے کہ آپ ہم سے خرید لیں. قطر نے خریدے نہیں ہیں ابھی, نہ کسی دستخط کیے ہیں کسی معاہدے پہ. انہوں نے ان کی آفر کو کہا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو کنسیڈر یور آفر, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ واپس آ جائیں گے پاکستان, اور پھر جو ہے وہ قطر کی جو گورنمنٹ ہے وہ آپس میں نیگوسیشن کر کے تو پھر فیصلہ کریں گے. یہ دیکھیں, یہ بڑی خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. آئی ایم ایف کا 1.something کا جو لون ہے وہ لینے کے لیے آپ ان کی شرط پوری کرنے کے لیے اپنے گھر کا سامان بیچ رہے ہیں جو آپ واپس نہیں لے سکیں گے. یعنی آپ جب قطر کو یہ چیزیں بیچ دیں گے ایئرپورٹ, تو وہ واپس جب آپ چاہیں گے لینا تو وہ کیسے لیں گے, وہ تو بک گئی ہے ایک چیز. جس کا مطلب یہ کہ آنے والے وقت میں پاکستانی پالیٹکس میں چائنا کے ساتھ ساتھ اب قطر کا بھی اثر رسوخ ہوگا. ہم دیکھ چکے ہیں پہلے بھی قطر کا اثر رسوخ, جب نواز شریف کے خلاف وہ کیا تھا پاناما لیکس آئی تھی تو قطری خط کا بڑا شور مچا تھا. تو یہ بڑا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں, اور یہ ایک ایسی جگہ پہ پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں جس کو میں کہوں گا کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. ہمیں تو یہ خطرہ ہے کہ اب یہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کی جو اثاثے ہیں ہمارے, وہ بھی یہ بیچنا شروع کر دیں گے. ہمارا 80 ٹریلین روپیز کی ہماری پراپرٹیز ہیں پاکستان کے اندر, جو آزاد کشمیر جس کو آپ کہتے ہیں اس کی گورنمنٹ کی پراپرٹیز ہیں, جن کو یہ 15ویں ترمیم جو لا رہے ہیں اس کے تحت یہ ایک اتھارٹی بنا رہے ہیں, اور اس اتھارٹی کے کنٹرول میں ہوگی, یعنی کہ وہ اس کو بیچ سکتے ہیں, کرائے پہ دے سکتے ہیں, یا جو مرضی اس کا کریں. کہ اسٹاک ایکسچینج آف پاکستان بھی بیچ رہے ہیں یہ. جہاں تک رہے گی بات قطر کو کیا فائدہ ہے, ظاہر ہے کہ کوئی فائدہ ہے, اور وہ فائدہ یہ ہے کہ ایئرپورٹس جو ہے یہاں کی بڑی آمدن ہوتی ہے ایئرپورٹس کی, اور ایک تو ایئرپورٹ ٹیکس ہے, پھر آپ کا جو جہاز وہاں اترتے ہیں وہ کرایہ دیتے ہیں, جو پارک ہوتے ہیں وہ کرایہ دیتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے اس طرح کے پیسہ جو ہے وہ ایئرپورٹس کے کمانے کے طریقے ہیں, تو وہاں سے یہ پیسہ کمائیں گے. سولر پاور پلانٹ یہ بیچ رہے ہیں, تو ظاہر ہے بجلی کی قیمتیں جو ہے پھر قطر طے کرے گا, تو قطر اس میں سے پیسے کمائے گا. ابھی تک کافی سارا ایریا جو ہے, کافی ساری بلڈنگز اور اس قسم کی چیزیں, چاہے وہ موٹر ویز ہوں, وہ تو چائنا کو دے چکے ہیں, یہ مارگیج کیے, یعنی بیچا نہیں ہے, لیکن پھر بھی ظاہر بیچا ہی سمجھیں, کیونکہ پیسے تو دیں گے نہیں واپس, وہ تو کھا پی کے برابر ہو جائیں گے. یہ آپ دیکھیں کہ جب ہم
وہاں جب کوئی پلاٹ لینے جاتا ہے نا، پلاٹ لینے، تو سب سے پہلے وہ جا کے یہ پتا کرتے ہیں کہ یہ پلاٹ اصل کس کی ملکیت ہے، ورنہ اکثر آپ نے یہ کہانی سنی ہوگی کہ ایک پلاٹ کئی دفعہ بک جاتا ہے. تو یہ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں میرے خیال میں، کہ قطر کو چائنا کو بیچا ہوا ہے تو اب آگے اس کو بیچ کے پیسے پکڑ رہے ہیں، پیسے پکڑتے جاؤ. لیکن میرا یہ تو ایک لائٹ نوٹ پہ میں نے بات کی ہے، لیکن اگر سنجیدہ سوچیں تو یہ ممکن ہے کہ جو نیگوسیشنز ہیں وہ اس بات پر آ کے رک گئی ہوں کہ قطر جو ہے، جو چائنا کو پاکستان نے دیا ہوا ہے جس معاہدے کے تحت، وہ پیسہ جو ہے پھر اس 2 بلین میں سے چائنا کو دے کے ان سے لے کے ان کو دیا جائے. کچھ اس قسم کا ہوگا، یا کوئی ایسے ایئرپورٹس ہوں گے جن کی لیز ختم ہونے والی ہوگی، یا کچھ ایئرپورٹس ایسے ہوں گے جن کے جو ہے وہ لیز نہیں دی گئی. مثلا فیصل آباد کا ایئرپورٹ تو یہ قطر کو دے رہے ہیں، وہ تو چائنا نے نہیں لیا. تو یہ چیزیں ہیں. They are not true sons of the soil in the sense that they are not nationalists. یہ پاکستان کے اندر پاکستانی نیشنلزم کبھی پیدا ہی نہیں ہوا. یہی تو وجہ ہے کہ بلوچ علیحدہ لڑ رہے ہیں، سندھی علیحدہ لڑ رہے ہیں، ہم علیحدہ کہہ رہے ہیں جان چھوڑو ہماری، پشتون علیحدہ لڑ رہا ہے، پی ٹی ایم ہو گئی یا ٹی ٹی پی ہو گئی. تو یہ اس کے سوائے کوئی چارہ نہیں ہے. یہ سارا کچھ بیچ دیں گے، پھر ان کے پاس بیچنے کو کیا ہوگا؟ پاکستان مزید ایک دلدل میں چلا گیا. ٹھیک ہے، ایک طرف انڈیا ہے جو کہ عرب ورلڈ کے ساتھ ٹرانسپیرنٹ، اوپن، انڈیپینڈنٹ تعلقات ڈیولپ کر رہا ہے، اور ہم ہر روز اپنے آپ کو عرب ممالک کے سامنے گروی جو ہے وہ رکھوا رہے ہیں. ایک مشکل چیز ہے، ہم اپنی آزادی جو ہے وہ ہر روز کھو رہے ہیں. جو ہماری فائنینشیل اٹانومی ہے، جو ہماری فائنینشیل سوورینٹی ہے، وہ ہم ہر روز کھو رہے ہیں. اب شہباز شریف صاحب گئے تھے وہاں پہ، انہوں نے بات کی جو ہے ٹھیک ہے جی. اب سننے میں آیا کہ جو پاکستان کی جو انٹرنیشنل ایئر لائنز ہے اس کے جو شیئرز ہیں وہ سنے اس کے اندر 10% شیئر بڑھے ہیں. قطر بھی انٹرسٹ ہے اس سیکٹر میں آنے میں. قطر جو ہے وہ ہاسپٹیلٹی میں آنا چاہ رہا ہے، جس سے ہم جا کے لوگوں کے ترلے نہ کریں کہ یار آئیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. ٹھیک ہے، وہ بھی کرنے پہ چاہیے جب موقع آتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر دفعہ جب آپ کے ملک میں 40-50 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آ رہی تھی تو ایک دروازے کھلنے چاہیے تھے انویسٹمنٹ کے. وہ دروازے تو نہیں کھلے، اور ہمارے پاس جو ہے وہ سیدھا یہ پلان آ گیا جناب کہ ہم نے یہ چیزیں جو ہیں ان کو ترلوں سے چلانا ہے. اب ایک طرف آئی ایم ایف کے ترلے علیحدہ کر رہے ہیں، امریکہ کے ترلے علیحدہ کر رہے ہیں، عرب ممالک کے ترلے علیحدہ ہو رہے ہیں. فلڈز اب آ گئے ہیں. پہلے ہم جو ترلے کر رہے تھے وہ اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے کر رہے تھے کہ ہم ڈیفالٹ سے، رسک سے بچ جائیں. جب ہماری وہ چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں تو اب ہم ترلے کریں گے کہ پائیدان ہون آؤ تو ہون ساڑھے آ کے تو یہ جو فلڈز والے ہیں ان کو پیسے دو. تو ظاہری بات ہے یہ ممالک جو ہیں بیسیکلی ٹیکنیکلی تو سارے ملک تنگ پڑ چکے ہیں پاکستان سے کہ بھائی آپ اپنے ایسٹس بیچیں. یو اے ای بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو پیسہ تب دیں گے جب آپ ہمارے جو آپ کی اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں وہ ہمیں دیں. بہت سارے لوگوں سے میں نے پوچھا ہے، بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ون وے اور دی ادر وے، یہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت یہ ڈیفالٹ ہو جانا ہے. کب ہونا ہے، کس طرح ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، ہم کتنی دیر اس کو بچا پائیں گے، یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ.